کئی کئی ڈشز کے اوپر میرا جو ہے وہ ڈنر اور لنچ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میرا نفس امارہ ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے. یہ جو حیوانی ہمارے تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں تو اپنی سینشول گریٹیفیکیشن چاہیے، تسکین چاہیے، بس. انہیں اس سے غرض نہیں کہ حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، کوئی غرض نہیں. یہ ہمارے اندر کا نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے. اس کے برعکس ہمارے اندر روح ہے، وہ ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اللہ کی طرف. عربی کا ایک قول ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ جسد ہمارا کہاں سے آیا؟ زمین سے. نمبر 2، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اسی زمین سے. گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، کچھ ہو. یا آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے گھاس پھوس پات جو کھایا وہ کہاں کا ہے؟ اور نمبر 3، یہ ہمیں نیچے ہی گھسیٹتی ہے، زمین کی طرف. روح کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن. وہ اللہ کی طرف قرب چاہتی ہے. معنوی طور پر قرب حاصل ہے، عملاً قرب چاہتی ہے. یہ کشاکش ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے اس روح کی غذا کہاں سے آئی ہے. اس روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. یہ ہماری مادی وجود کے لیے مادی غذا، اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی غذا، اور وہ قرآن ہے. البتہ اس کے ساتھ کچھ خارج میں بھی طاقتیں موجود ہیں، شر کی بھی اور خیر کی بھی. خارج میں ابلیس لعین، وہ بڑا جن شیطان، جس کو جب اللہ تعالیٰ نے رادہ درگاہ کر دیا تو اس نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ اللہ میں ثابت کر دوں گا، مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے میری، میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو تو نے پاس کو دیا، اور اس کی میں وہ ذریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا، برباد کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور دیکھ لو اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہے اس کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے. یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا. وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. اس کی ضروریت لشکر شیطانوں کے جنات میں سے یہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے ہمیں. انہو یراکم من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو. غیر مرئی ہے. اور چونکہ لطیف مادہ ہے، لطیف ہے، آگ سے بنا ہے نا، لطیف ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، گردش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے ابلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے، وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں، حزب الشیطان. قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے. اور آج جان لیجئے دنیا میں انسانوں میں شر کی سب سے بڑی قوت، ذہانت، فطانت اس پر ختم ہے، سازش کی صلاحیت اس پر ختم ہے. اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت ابلیس لعین کے دنیا میں، اور وہ ہے یہودی. ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجے تھے حضرت عیسیٰ، جب ان کے جان کے درپے ہو گئے، قتل کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھوا دیا. یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے، اور صحیح ہے یہ گمان، کہ جس شخص نے ان کے حواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا، اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اس کے اندر جو ہے شبیہ پیدا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سوری چڑھنا چاہیے تھا اسے. وہ تو
He deserved it. لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی طے کر کے اور اپنے بس پڑتے چڑھا دیا انہوں نے سولی پر، اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغضوب علیہم، ملعون، مردود یہ قرار پا چکے. اور اس کے بعد سے میں نے جیسے کہ کہا نہایت ذہین قوم. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہ علی علم عندنا، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں. اور دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت اور 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے، آخری عذاب، ہلاکت والا عذاب، عذاب استیصال. جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیے گئے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہی ان کا انجام ہونا تھا. لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر لیکن دنیا میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان کو مردود اور ملعون اور مغضوب علیہ بنا دیا گیا. یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چانٹے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے. آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بڑے جو ہیں یہودی ہیں. بڑے بڑے دجالی فکر کو جو لوگ لے کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے، سب یہودی ہیں. لینن یہودی تھا، اسٹالن یہودی تھا، یہ سب یہودی. ان کے اندر صلاحیت ہے لیکن اب وہ ایول جینیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. صلاحیت غلط رخ پر جائے گی تو کیا ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں آج. بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے. وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں. جیسے نہ دیکھے والوں میں داعیان شر ابلیس اور شیاطین جن، اسی طرح نہ دیکھے جانے والوں میں داعی خیر ملائکہ. قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ان ثبتوا الذین آمنوا، جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو، جما دو، قائم کر دو. انہوں نے آ کر بدر بھی کی ہے، آئے ہیں غزوہ بدر میں، کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے ہیں. اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا. غزوہ احد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، اپنا پورا کیا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تم نے اور امر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے پاسا پلٹ دیا. تو جو نوٹ کیجئے خیر اور شر، میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا. میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، زمینی خواہشات، سینشول گریٹیفیکیشنز. ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے. یہ ہے میرے اندر. اور یہاں میں برصغیر تذکرہ عرض کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں. فرائیڈ نے بھی 3 لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت. دیکھیے ایک شخصیت میری ظاہری ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے ہماری اناٹومی بحث کرے گی. یہ اناٹومی کے بعد جو ہے ہمارے اعضاء کے مختلف کیا وظائف ہے، کیا کام اس نے کرنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، دل کا کام کیا ہے اور جگر کا، یہ فزیولوجی بحث کرے گی. لیکن ہماری معنوی شخصیت ایک اندر ہے، اس سے کون بحث کرتا ہے؟ سائیکالوجی. اس سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھیے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ، بہت غلط رخ پر.
لیکن کم سے کم ایک ایکویٹی آف ویژن جو ہے، معاہدے کی گہرائی، اس کے بارے میں میں قائل ہوں۔ اس نے بھی 3 لیول معین کیے انسان میں معنوی طور پر۔ نیچے کیا ہے؟ اڈ یا لبیڈو، یہ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے جو انسان کو نیچے کھینچتے۔ اس سے اوپر ایگو، خودی۔ تیسرا سپر ایگو۔ سپر ایگو اس نے معین کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان معیارات جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں انسان کو، یہ کام نہیں کرنا، یہ بھائی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرولز، there is a restraint from the upper level to at the lower level۔ یہ ایگو اڈ اور لبیڈو کو کھینچ کر رکھتی ہے، سپر ایگو اس کو کھینچ کر رکھتی ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ 3 لیولز کیا ہیں؟ لطیفہ نفس، وہ ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے جو فرائڈ کہہ رہا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، وہ اس سے اوپر ہے، لطیفہ روح سب سے اوپر ہے۔ یہ 3 روح اوپر مجھے کھینچنا چاہ رہی ہے، اور یہ میرا جسم اور میرا مادی وجود مجھے نیچے کھینچ رہا ہے۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، اسی کشمکش میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اور دیکھیے قلب کا معاملہ کیا ہے۔ یہ جو جسمانی قلب ہے ہمارے اندر، اس کو بھی چین نہیں ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت، اور بدل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مانوی قلب جو ہے، اس کا بھی کبھی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قلب حاکم ہے، مبدأ ارادہ قلب ہے۔ جب یہ روح کی طرف ہو جائے، آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ادھر ہو گیا تو وہ سارا ریفلیکٹ کرے گا، روح کا جو اثرات ہیں، انوار و برکات، وہ پورے وجود پر چھا جائیں گے۔ اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت، بلکہ ہو سکتا ہے بربریت، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہے قلب، ادھر یا ادھر۔ اسی لیے اس سے اوپر جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی مشیت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو، رخ کو موڑ دیتا ہے روح کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف۔ اور جن کے بدقسمت جو ارم کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کا عذاب، ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف، اب وہ حیوان، بل ہم اضل، قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ دل ہے جس سے یہ کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے ہیں نا۔ گاڑی آ رہی ہے، میں نے بھی دیکھ لیا، اپنی جان بچا لی، کتے نے بھی دیکھ لیا، وہی بچ گیا، مجھ سے زیادہ بچنے کی صلاحیت اس میں، تو یہ تو میں برابر ہے۔ لیکن یہ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، شے کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آ گئی ہے۔